صدر آصف علی زرداری کی پہلی مدت صدارت کے دوران ان کے ترجمان رہنے والے سابق سینیٹر فرات اللہ بابر نے اپنی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں انکشاف کیا کہ اکتوبر 2011 میں جب میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تو صدر آصف علی زرداری شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ انہوں نے بھری بندوق سے لیس ہو کر علاج کے لیے دبئی جانے کی کوشش کی، تاہم انہیں روانہ ہونے سے روک دیا گیا۔ صدر زرداری کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اس وقت آذربائیجان میں موجود ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کو فوراً طلب کیا گیا۔ صدر مملکت کو دماغی MRI سمیت فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آرمی اسپتال میں معائنے سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس دو راستے رہ گئے، کراچی یا دبئی۔ اپنے بیٹے بلاول سے نجی ملاقات کے بعد صدر زرداری نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ بلاول نے دبئی میں علاج کا انتخاب کیا، تاہم ڈاکٹرز نے زرداری کی حالت کے پیش نظر فضائی سفر نہ کرنے کا سختی سے مشورہ دیا، جبکہ ڈاکٹر عاصم نے اصرار کیا کہ صدر مملکت کو صرف کراچی میں ان کے نجی اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے، کہیں اور نہیں۔ دبئی کے سفر کی تیاریاں جاری تھی کہ ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ صدر زرداری سفیر حسین حقانی کو پاکستان میں چھوڑ کر نہ جانے پر بضد تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ حسین حقانی فوج کے دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ممکنہ طور پر اس اسکینڈل میں ان کے خلاف کہیں سلطانی گواہ نہ بنا دیے جائیں۔ صدر زرداری کا خیال تھا کہ میمو گیٹ اسکینڈل بنیادی ہدف حسین حقانی نہیں بلکہ وہ خود تھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خبردار کیا کہ اگر حسین حقانی ملک چھوڑ کر چلے گئے تو اخباروں میں یہ شہ سرخیاں چھپیں گی کہ صدر زرداری اور سفیر حسین حقانی ملک سے فرار ہو گئے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں عدلیہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ فرات اللہ بابر کے مطابق گیلانی نے متنبہ کیا کہ اگر حسین حقانی ملک سے چلے گئے تو حکومت ایک دن بھی برقرار نہیں رہ پائے گی۔ گیلانی نے پاکستان میں زرداری کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی بھی مخالفت کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ میڈیا اور عدالتوں میں ٹیسٹ کے نتائج کو صحت کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال صدر زرداری کو حسین حقانی کے بغیر سفر کرنے پر آمادہ کرنا ایک چیلنج رہا، بالخصوص اس وقت جب حسین حقانی کا نام چیف جسٹس افتخار چودھری کے ماتحت سپریم کورٹ کے حکم سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ فرات اللہ بابر کے مطابق کسی نے صدر مملکت کو بے ہوش کرنے اور حسین حقانی کے بغیر ہیلی کاپٹر تک لے جانے کا مشورہ بھی دیا تھا، تاہم اس خیال پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر ہوئی کیونکہ صدر زرداری نے حقانی کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم گیلانی نے زرداری کو یقین دلایا کہ حقانی کو وزیر اعظم ہاؤس میں محفوظ رکھا جائے گا، لیکن زرداری پرعزم رہے۔ جب صدر زرداری اور حقانی آخر کار ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے تو پائلٹ نے دبئی سے لینڈنگ کی اجازت میں تاخیر کا حوالہ دیا۔ ایک معاون نے صدر کو مطلع کیا کہ دبئی نے اترنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا ہیلی کاپٹر کا رخ کراچی کی طرف موڑنے کا ارادہ ہے۔ زرداری نے انکار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ میں اجازت کے لیے 30 گھنٹے انتظار کر لوں گا لیکن کراچی نہیں جاؤں گا۔